صحابی رسول ہیں، جنگ کے میدان کے اندر لڑ رہے ہیں. اب جنگ کے میدان میں لڑتے لڑتے بازو جو ہے وہ کٹتا ہے، فقط تھوڑا سا جسم جو ہے وہ باقی رہ جاتا ہے، تھوڑا سا ماس باقی رہ جاتا ہے. بازو جنگ کے میدان کے اندر تنگ کر رہا ہے. وہ صحابی رسول حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے میدان کے اندر اپنے رب کو کیسا پاتے ہیں، اپنے رب کو کیسا گمان کیا. تلوار ایک ہاتھ کے ساتھ چل رہی ہے، ایک بازو کٹا ہوا ساتھ لٹک رہا ہے. اب جب بازو کٹ جائے کیا کسی کے اندر ہمت رہتی ہے وہ تھوڑا وار بھی کر سکے، کسی کا مقابلہ کر سکے، میدان جنگ کے اندر ٹھہر سکے؟ لیکن یہ صحابہ کرام علیہ مردوان کی استقامت کہاں سے آئی؟ یہ وہ تربیت ہے پیارے محبوب علیہ السلام کی، یہ وہ توکل تھا رب ذوالجلال پر کہ صحابہ کرام علیہ مردوان نے دکھلایا، لوگوں ہمارے بازو ضرور کٹے ہیں، ہمارا ابھی سینہ موجود ہے، ہمارا ایک بازو کٹا ہے، ابھی دوسرا بازو موجود ہے، ہماری ابھی ٹانگیں موجود ہیں، ہمارا دڑ بھی موجود ہے. اگر ہمارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں ہم میدان جنگ سے واپس پلٹنے والے نہیں ہیں، بلکہ ہم رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اپنی قربانی پیش کرنے والے ہیں. تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جبل استقامت بنے ہوئے ہیں، صبر کا پہاڑ بنے ہوئے ہیں. کس لیے؟ بازو کٹتا ہے تو جب آپ تلوار چلاتے ہیں نا، بازو کٹنے کے بعد بھی ذرا تصور تو کرو اس منظر کو، ذرا غور و فکر تو کرو اس منظر پر کہ آج ہم کہاں پر موجود ہیں اور صحابہ کا ایمان اس وقت کہاں پر موجود تھا، ان کا مرتبہ، ان کا منصب اس وقت کہاں پر تھا. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں میدان جنگ کے اندر موجود تھا نا تو میرا بازو میرے آڑے آ رہا تھا، بار بار دقت پیدا کر رہا تھا، تلوار چلانے کے اندر دشواری پیدا کر رہا تھا. تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اپنے بازو کو دیکھا نا کہ یہ دقت پیدا کر رہا ہے، میں نے اپنے ہاتھ کو اپنے پاؤں کے نیچے رکھا. اب صحابی کا ایمان یہاں پر دیکھو کتنا مضبوط ہے، صحابی کا صبر کتنا اعلیٰ ہے. فرماتے ہیں میں نے اپنا ہاتھ جو کٹا ہوا تھا نا وہ اپنے پاؤں کے نیچے رکھا اور پھر زور سے اپنے جسم کو جھٹکا دیا. جو تھوڑا سا ماس اٹکا ہوا تھا نا، جسم اٹکا ہوا تھا، فرماتے ہیں جیسے میں نے اپنے بازو کو جھٹکا ساتھ ہی میرا بازو میرے بدن سے جدا ہوتا ہے. میں کہتا ہوں واہ صحابہ تمہاری عظمت پر قربان جائیں کہ تمہارا جذبہ ایمانی کتنا اعلیٰ ہے کہ اپنے بازو کٹ جانے کا بہانہ کر کے میدان جنگ سے باہر نہیں نکلے کہ یا رسول اللہ اب تو میرا بازو کٹ گیا، میں لڑ نہیں سکتا، بلکہ میدان کے اندر لڑ رہے ہیں. جب خالق کائنات نے فتح عطا فرما دی تو وہی بازو اٹھایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. جیسا تم کوشش کرو گے رب ذوالجلال کو ویسا پاؤ گے. کس لیے؟ کہ وہ خالق کائنات ہے، وہ کبھی اپنے بندوں کو مایوس نہیں ہونے دیتا، وہ پروردگار ہے، وہ کبھی اپنے بندوں کو مایوس نہیں لٹاتا. آج ہم اپنے رب کے معیار پر پورا نہیں اترتے، لیکن ہمارا رب ہمارے معیار سے زیادہ عطا فرماتا ہے، ہمارا اللہ ہماری حیثیت سے زیادہ عطا کرتا ہے. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ بارگاہ مصطفی میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا یہ بازو اتر گیا. تو کیا حضرت معاذ نہیں جانتے تھے کہ بازو کے اتر جانے کا علاج تو اب کسی کے پاس بھی نہیں ہے، اس کو تو اب کوئی ڈاکٹر بھی نہیں چلا سکتا. جب ہڈی نکل گئی، نسیں کٹ گئیں، ایک ایک نس کو کون سا ڈاکٹر طبیب جوڑے گا؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ اس کا علاج دنیا کے طبیبوں کے پاس نہیں ہے، لیکن آمنہ کے طبیب کے پاس ضرور ہے. بولیں ذرا سبحان اللہ. حضرت معاذ جانتے تھے کہ میری اس بیماری کی شفا کسی اور کے پاس نہیں ہے، میری اس بیماری کا علاج محمد عربی کے پاس موجود ہے، آمنہ کے لال کے پاس موجود ہے. دنیا کے طبیب منہ موڑ جائیں گے لیکن اللہ کا حبیب اپنا منہ نہیں موڑے گا. حضرت معاذ وہ بازو اٹھا کر بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا یہ بازو کٹ گیا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بازو کو اس کے مقام پر رکھو، اوپر کپڑا ڈالو. اے معاذ تمہارے عقیدے پر بھی قربان جائیں، اے صحابہ تمہارے ایمان پر بھی قربان جائیں.
کہنا چاہتے تو کہہ سکتے تھے یا رسول اللہ اب یہ کٹ گیا، اب یہ جڑے گا کیسے، اب یہ صحیح کیسے ہوگا؟ حضرت معاذ کہتے ہیں میں وہ کٹا ہوا بازو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہوا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے پیارے غلام اس بازو کو اس کے مقام پر رکھو۔ فرماتے ہیں میں نے اس کے مقام پر رکھا، فرمایا اوپر کپڑا ڈالو، میں نے کپڑا ڈالا، آقا علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن نکالا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تھوک مبارک نکالا، اب نکال کر حضرت معاذ کے بازو پر لگایا۔ حضرت معاذ فرماتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے پیارے معاذ اپنے بازو سے کپڑا ہٹاؤ۔ حضرت معاذ فرماتے ہیں جب میں اپنے بازو سے کپڑا ہٹاتا ہوں تو قسم ہے رب کعبہ کی میرے بازو کے اندر پہلے سے زیادہ طاقت موجود ہے۔ بولے ذرا سب سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں میرے بازو کے اندر پہلے سے زیادہ طاقت موجود ہے، تو پتہ یہ چلا کہ واقعتاً پروردگار کے بارے میں جیسا گمان کرو گے ویسا پاؤ گے، رسول اللہ کے بارے میں جیسا گمان کرو گے ویسا پاؤ گے۔ اگر کسی نے محمد عربی کو اپنا طبیب مانا ہے تو پھر بارگاہ مصطفیٰ سے شفا ضرور نصیب ہوئی ہے۔ اگر کوئی نہیں مانتا تو اس کے اپنے من کا سودا ہے، نہ مانے تو ملے گا بھی کچھ نہیں، ملا اسی کو ہے جس نے اعتقاد رکھا ہے، جس نے یقین رکھا ہے۔ پھر صحابی رسول اگر ان کی آنکھ نکلے تو وہ کسی اور کے پاس نہیں جا رہے، وہ بھی بارگاہ مصطفیٰ کے اندر حاضر ہو رہے ہیں، وہ بھی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ اگر کسی کی آنکھ چلی جاتی ہے تو وہ بھی بارگاہ مصطفی میں حاضر ہوتے ہیں، اگر کسی کی بینائی چلی جاتی ہے تو وہ بھی آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ میں کہتا ہوں مجھے بتاؤ تو صحیح وہ کون سی چیز ہے جو تمہیں در مصطفیٰ سے نہیں مل رہی ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جو بارگاہ مصطفیٰ سے نہیں مل رہی؟ یہ پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا کرم ہی تو ہے، ہمیں آج جو کچھ مل رہا ہے محبوب کے قدموں کا صدقہ ہی رب عطا فرما رہا ہے۔